اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو ایام معدودات، تھوڑے دنوں کی کیا ہے پریشانی. یہ پریشانی ہمیشہ نہیں چلے گی، پورے سال یا 6 مہینے 4 مہینے کی بات نہیں ہے، چند گنے چنے دن، اور وہ دن بھی اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہی نہیں، اور گزر گئے. اب اس کے بعد اللہ نے عید کا دن رکھا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آج آخری روزہ بھی ہے اور آخری جمعہ بھی ہے. آج اور 30ویں روزے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہے، کل عید ہی ہے. 29ویں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آخری ہو سکتا ہے کل آخری. تو شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کل توبہ کر لینا کیونکہ ممکن ہے کہ کل بھی روزہ ہو. تو بھائی آج اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر دے. آئندہ انشاءاللہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے. لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے، عید کا دن رکھا ہے. یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے، اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے، خوشی منانی پڑتی ہے. خوش ہونے کی کوئی ریزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. قطع نظر اس سے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو ہو گئے تھے نا، آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. بھئی آپ کے لیے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا، کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی، وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم. آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں، تو اثرات تو 26 دسمبر کو بھی ہیں، 27 دسمبر کو بھی ہیں، جنوری میں بھی ہیں، اور بولو یار جنوری کے بعد کیا آتا ہے، فروری میں بھی ہیں. تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بہرحال باقی ہیں. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے، سوچ سوچ کے خوش ہونا باقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے، وہی پیدا ہوئے تھے، خوشی. یہ نیچرل خوشی نہیں ہے. نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو. پرانی خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا. آپ کو اللہ نے اولاد دے دی، بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا 21 جنوری کو. اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے 21 جنوری اس دن تو خوش ہوں گے، 22 کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا ہوا ابھی تک ہے، مرا نہیں. 23 کو بھی خوش ہوں گے، بچے کو جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ. لیکن اگلا سال جب 21 جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا، تجدید نہیں ہوئی، کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے. پرانی والی نعمت باقی ہے، تو وہ آج نہیں، وہ تو کل بھی باقی تھی، وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا. اس لیے سالگرہ کی جو خوشی ہے نا، یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، ٹروپی ڈرامہ ہے. یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ. تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ہندوؤں کا دیکھ لو، یہودیوں کا دیکھ لو، آپ ان پہ تحقیق کریں گے ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. سیلیبریٹ کرتے ہیں بتکلف، خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ ہوا تھا تو چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ. مسلمان کو جو اللہ نے 2 تہوار دیے، ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دیے ہیں؟ 2. دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہیں؟ 2 ہیں، اور صرف 2 ہی ہیں. بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے اور 15-20 دن 1 مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ 1 مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی, 1 مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ, بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے, وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی, کھایا جا رہا تھا, رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا, پھر بیٹھے ہیں, پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھونس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو, بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا, شام تک جمع نہیں رہے گا, جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا, باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں, اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہے ہو جائے گا, باقی سارا کیا ہوگا, وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا, بڑی اچھی بات کی اس نے بولا کہ بھائی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے, یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے. یہ ہمارا پیٹ ہے, یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا ہوا ہوتا ہے. اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں, تو جتنا میدا گنجائش دے گا اتنا ہی پی سکتے. لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں, یار کوئی بات نہیں, پیشاب بن کے نکل جائے, تسلی تو ہو جائے گی کہ یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے, نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. 1 مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں, صبح اٹھتے ہیں, کتنی ٹینشن ہے, اور یہ اللہ کے لیے ہے. صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, روزے دار لوگ کھاتے ہیں, بس کھاؤ. بدہضمی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, غلط ٹائم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ, اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدت ذلہ العالیہ, جو ملا کھا لیا, دامت برکاتہم العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا, تو خوب کھا لیا. اب جو اصل ٹائم تھا ناشتے کا جس کے ہم عادی ہیں, اس ٹائم پہ نہ آفس میں آپ کا کام کرنے کا دل چاہے گا. جو صبح آفس جاتے ہیں ان کی حالت دیکھو بیچاروں, چائے کے عادی ہیں, کچھ لوگ گٹکے کے عادی ہیں, کچھ پان کے عادی ہیں, کچھ نسوار کے عادی ہیں, کچھ سگریٹ کے عادی ہیں. وہ تمام چیزیں ختم. پھر جو شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے ظہر تک, لنچ یاد آتا ہے, یار اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے, کیسا دوپہر کا کھانا آدمی تسلی سے کھاتا ہے نا. بھوک لگتی ہے دوپہر کو, بڑی ٹائٹ بھوک لگتی ہے. جس کی صحت اچھی ہو نا اس کو دوپہر کو بھوک بہت سخت لگتی ہے. کتنا بھوک لگتی ہے, لیکن پھیکے منہ, کچھ بھی نہیں کھاتے. پھر عصر میں بڑا دل للچاتا ہے ایسے. پھر ایسا ٹائم کھانے کا رکھا اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت کہ وہ تھوڑا سا کھاؤ اور پھر نماز کھڑی ہو جائے. پھر لمبی تراویح 20 رکعتیں, اور چاند نظر نہیں آیا تو پھر پوری 20 ہی پڑھنی پڑیں گی, پھر پوری تراویحیں پڑھنی پڑیں گی. وہ سنت موقدہ قرار دے دیا اس کو. تو انسان کیا ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے. تو جیسے ہی چاند نظر آیا یا اعلان ہو گیا کہ بھائی کل کیا ہے, عید ہے, اس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا مجاہدہ ایام معدودات کے چند دنوں کی محنت تھی وہ ہم نے کیا کر دی. ہم نے کہا تھا نا تھوڑے دن ہے, زیادہ نہیں ہے, ختم بس. اور اعتکاف والوں کی تو ڈبل عید ہوتی ہے. کبھی زندگی میں بہت سے لوگوں نے مسجد کی شکل معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی, بہت سو کی بات کر رہا ہوں, یعنی آپ لوگ کے علاوہ جتنے بھی ہیں. اور وہ 10 دن باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ان کی کیا ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے, تو عید کے دن خوش نہ بھی ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ کھا رہے ہیں. اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم عبادت نہیں کرتے, لیکن 1 مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی. مسجدیں بھری ہوتی ہیں, بڑے بڑے بے نمازی جنہوں نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی, وہ بھی جمعۃ الوداع میں نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ, آج رش دیکھو نا کتنا ہے, اسی وجہ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں, آ ہی جاتے ہیں کہ چلو یار میں مسلمان ہوں, رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے, آ ہی جاؤ, اور آخری روزہ ہے, چلو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو, کچھ تو شرم کرو. گھر والے بھی تانے دیتے ہیں, آج تو چلا جا, آج تو نہا لے, اس بہانے نہا لے گا. تو کچھ نہ کچھ عبادت کی بہرحال ہر ایک کو توفیق
ایسا بدبخت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ پورا رمضان آئے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شیڈول میں تبدیلی نہ آئے. نہیں تو سحری اور افطاری کا ثواب تو ہر آدمی لیتا ہے, چاہے روزہ نہ بھی ہو. ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے. تو ایک مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے؟ چھٹی. ایک مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ چھٹی. فرمایا پورے سال کھاؤ. اور روحانی خوشی, یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا, دوپہر کا لنچ, بولو نا بھائی, ہو جائے گا. شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن, اور وہ ڈنر اور وہ گٹکے, اور وہ گٹکے تو نہ کھا جا کر, لیکن جو کھانے والے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے وہ. تو وہ ساری چائے نسوار, ہمارے تو جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں, ہمارے ایک استاذ ہیں میرے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, پٹھان ہیں بڑے سخت قسم کے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں, پکوڑے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک, بہت, ابھی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. کہہ رہے وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں, عصر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جاتا. اور کہہ رہے والد صاحب کی 3 زوجات تھیں, یعنی 3, تو ایک اکٹھی رہتی تھی. کہہ رہے ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی عصر کے بعد ابا کے قریب نہیں جائے گا, کیونکہ کچھ ابا کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ابا کا میٹر شارٹ. روزہ بھی ہے, نسوار نہیں ملی صبح سے. تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو کھجور کھا رہے ہوں گے, زمزم, وہ کیا کرتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. پان والا کیا کرے گا, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, ایک پکوڑا کھایا اور فوراً سگریٹ جلائی. وہ کہتے ہیں یار ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے. اس لیے یہ تمباکو, کیفین, یہ نیکوٹین اس لیے منع کیا جاتا ہے, یہ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. تو اب اللہ کی طرف سے مکمل 1 مہینہ کے روٹین کے بعد اللہ نے کیا کر دیا, چھوٹ دے دی. صحت بھی اچھی ہو گئی. روزہ کیا ہے, جسم کی زکوٰۃ ہے. پورے سال پتہ نہیں کیا اٹرم پٹرم کھا کھا کے جو میدے میں جتنے کھانچے وانچے فالتو میں بھر گئے تھے, تو روزے میں کیا ہوتا ہے, میدا وہ چیزیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کچرا وچرا پڑا تھا نا, اسکریپ میں جتنا مال پڑا ہوا تھا, وہ اس نے اسکریپ کو کیا کر لیا, کام میں لگا دیا. روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. آنکھوں نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں, جسم نتھر جاتا ہے, میدے کو کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ کم کھانے کی عادت ہمیں ہے نہیں. کم کھانے کی عادت پڑو کم, اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کم کھا کے بھی میں کتنا اچھا چل سکتا ہوں. بعض دفعہ سحری میں صرف 2 کھجوریں کھاتا ہے انسان جلدی میں, اور پورا دن نکال لیتا ہے. وہ عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے, تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں, اتنے آرام سے ہے. ہم کیا کرتے ہیں یار, اگر میں نے 2 پراٹھے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دوپہر تک. تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں, 2-4 کھجوریں سارا دن چلاتی ہیں, اور رات کا بھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے آرام سے چلا دیتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے. اور روحانی فائدہ کیا, الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا, فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا, کیونکہ اللہ شکور ہے, قدردان ہے, تھوڑے پر بہت دیتا ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و عافیت کے ساتھ. شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا, وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے. تو اللہ نے ہم سے کیا کیا, ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی, بہت بڑی. جو اسلام نے 5 ارکان ہے نا اسلام کے, 5 پائے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا, زندہ کروا دیا, پورا کروا دیا. بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو.
لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اللہ اکبر, تیری بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا اور تو نے ہمیں ایسا دین دیا جس میں ایسی خوبصورت عبادتیں ہیں, اور پھر تو نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی تھی. یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے, یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن باقاعدہ منایا کرتے تھے, اچھا لباس, خوبصورت لباس پہن کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کرتے تھے, حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا, لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج وہ کیا ہو گیا ہے, ختم, لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے. آج ہم کیا کریں گے؟ کھائیں گے. حالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت, بولو بھائی, نہیں تھی. عید کے دن باقاعدہ کیا کر رہے ہیں, اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں, پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا, نماز پڑھنے جاؤں گا. بقرعید میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ, بقرعید میں دیر سے کھاتے تھے. عید کے دن کیا ہے, صبح اٹھ کے کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج محنت اور مشقت کا دن نہیں ہے. تو نبی نے تو چند کھجوریں کھائی تھیں, ہم کیا کھا لیتے ہیں ایک دم سے جو بریکیں. میں تو حیران ہوتا ہوں, صبح بھی چاٹ, پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر کے ڈونگے پی گئے, پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے. ابے بھائی ایک کھاؤ, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں, آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ, کھائیں ضرور. جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو معدہ ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا, وہ پھر خراب ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی, باقاعدہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اور روحانی بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا. سارے نہیں بھی معاف ہوئے ہوں گے تو کچھ تو ہو گئے ہوں گے نا. خوش قسمت تو وہ ہیں جن کو پوری توبہ کی توفیق مل گئی, نہیں تو کچھ تو کم ہوا. بھائی اتنے روزے رکھے ہیں, ٹھیک ہے بدماشیاں بھی ہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا قیامت میں اگر فرشتے کہیں گے تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, نالائق تو اس دن فلم دیکھ رہا تھا, تو اس دن یہ کر رہا تھا, تو ہم کہیں گے اللہ یہ بھی تو ہے, روزہ بھی تو رکھا ہوا تھا رمضان میں, تراویح بھی تو پڑھ رہا تھا, تو کچھ تو کم ہوگا نا. جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں نیکیوں کی جزا بھی تو ہے, کچھ تو تخفیف ہوگی. اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے, نیکیاں ہمارے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی. یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے, اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دے دی. دوسری خوشی بقرعید ہے. دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا, بول لو بھائی, بقرعید, عید الاضحیٰ. عید الفطر میں بھی دو خوشیاں, جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی کیا, کھاؤ پیو, اتنے عرصے ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا. مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا سوچ کے پاگل ہو گیا, کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں, ٹھیک ہے نا, تو سوچ رہا ہوتا ہے, کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو پھر اٹھو, کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی, کیسا فریش ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہو ہائے رمضان ہائے رمضان ہائے. بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے, رمضان, بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے, چھٹی مل گئی, نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی. وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو. تو کیا ہوا, او ہو شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز, چلیں صحیح. دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے, عید الاضحیٰ. اس دن بھی دو خوشیاں ہیں, روحانی بھی, اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار, اس کو ہٹا دیں, یہ صحیح ہے. عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی. جسمانی کیا, دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے, اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا.
اتنا گوشت، بکرے کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، دمبے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کا بھی ہے، اور پھر چانپیں بھی ہیں، پائے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں بھائی، بہت ہیں پائے. سریاں بھی ہیں، اور کٹاکٹ چاؤ، وہ نہیں، وہ مکروہ ہے ہمارے یہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے. کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت. کلو منہا، اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ، قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال، اور گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو، وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے. ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے؟ مسلمان گوشت خور ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنا آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم، لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ گوشت خور ہے. کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی، لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ، ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے، جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں، 1/3 صدقہ کر دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو اس سے زیادہ نفیس کھانا، عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا ہے یہ، اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. کہ یہ میرا جانور ہے، میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا، مجھے گفٹ کر دیا ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہے میرا روزہ ہے، غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے. اللہ کی ضیافت، اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی. تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی؟ اس کو تو پھر کباب بنا بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ، یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات. اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا. لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے. تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے مال کو قربان کیا. اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو؟ کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے، اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود. تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں، نہ ناچتے گاتے ہیں، کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے، خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے، تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا، بولو بھائی، لینا پڑتا ہے. موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے، اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا، لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا، ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. بھائی کھائیں گے آج، بس یہ کافی ہے، ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے، پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے، بہت دنوں سے نہیں کھایا، تو یہی خوشی بہت ہے. تو اس لیے میرے بھائی،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل. اور اس میں عید الفطر بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. صدقہ فطر ہے. فطر کا فلسفہ بڑا ٹیکنیکل ہے. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ جتنے بچے پال رہے ہیں سب کی سر کا کیا نکالیں گے؟ صدقہ. جتنے بچے زیادہ ہوں گے صدقہ اتنا ہی زیادہ. اور یہ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، شکرانہ ہے. کیونکہ عید میں جرمانے، بولو یار بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل، یہ کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں. صدقہ فطر شکرانے کا صدقہ ہے، جرمانے کا ٹیکس نہیں ہے کہ اتنے کیوں ہیں. یہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہیں، تو تمہیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، لہذا سب کی طرف سے شکر کے صدقہ نکالو کہ اللہ تو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا اور مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں اتنے لوگوں کی، اتنے بچوں کو کھلا رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت. تو یہ تجھے اللہ نے توفیق دی کہ تو کھلا رہا ہے، لہذا اس کا شکر میں مزید پیسے تجھے جمع کرانے پڑیں گے. تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ بولو بھائی. وہ کہتے ہیں 2 بچے نعمت ہیں. 2 بچے نعمت ہوتے تو 10 بچوں پہ شکرانہ کم ہوتا، 2 پہ زیادہ ہوتا کہ اتنی بڑی نعمت صرف 2 ہیں. اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں ہر ایک کا شکرانہ الگ سے کہ اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی تو نے مجھے نعمت دی، لہذا اس کا بھی 2.25 کلو گندم یا 2.25 دونوں قول ہیں علماء کے. اے اللہ یہ بھی تو نے مجھے دیا اور میں اس کو کھلا بھی رہا ہوں، تو اس کی طرف سے بھی کیا ہے؟ شکر کہ تو نے مجھے کھلانے کی توفیق دی. اور ہر سال یہ دوبارہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اب تک ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو صدقہ فطر میں ہمیں یہ تصور میں ملتا ہے کہ بڑا خاندان ہوگا تو صدقہ فطر زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا خاندان یہ بہت بڑی نعمت. تو امید ہے آپ لوگوں نے ادا کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو کر دیجیے گا، بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. کل 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ. صدقہ فطر جو ہے بہتر ہے عید سے پہلے دیں، لیکن عید کی نماز کے بعد بھی جائز ہے، وہ قضا نہیں ہوتا لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وما علینا